علیہ وسلم. ذرا ایک دفعہ پھر کہیں صلی اللہ. اس طرح بات بننی نہیں ہے. یا تو آپ کی مجبوری ہے کہ کھانے کے بغیر آپ بولتے ایسا ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. پھر اس طرح کریں، کھانا پہلے کھلانے، درس بعد میں کروائیں. نہیں، محبت سے پھر بلند آواز سے کہیں. جس کو مسئلے کا پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں نا، ذرا وہ کہو صلی اللہ. جن کو علم ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتا ہے نا، وہ کہو صلی اللہ. جن کو پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا، وہ کہو صلی اللہ. جمعے کو تو ویسے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. کل کیا دن ہے؟ جمعہ. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے ذرا پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے نا، وہ دین اسلام ہے. اللہ نے ہمیں وہ اسلام کی نعمت نصیب فرما دی اپنے فضل کے ساتھ. جو اپنے مسلمان ہونے پر خوش نہ، ذرا کہو الحمدللہ. سارے نہیں، جو تنگ آئے ہوئے وہ نہیں، جو خوش ہے وہ کہو الحمدللہ. جن کو خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، کہو الحمدللہ. اسلام کی دولت دی تو اللہ نے، ایمان کی دولت دی تو اللہ نے، توحید کی نعمت تو اللہ نے، سنت کی نعمت دی تو اللہ نے، کتاب اللہ کی نعمت تو اللہ نے، نبوت والی ہستی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی تو کس نے؟ ہمیں کفر سے بچایا تو اللہ نے، شرک سے بچایا تو اللہ نے، بدعات سے بچایا تو اللہ نے، خرافات سے بچایا تو اللہ نے. جس اللہ نے ہمیں بدعات سے، شرک سے اور کفر سے بچایا نا، قیامت کے دن اگر کوئی جہنم کی آگ سے بچائے گا تو کون؟ جنت الفردوس میں داخل کرے گا تو کون؟ خالق کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. اگر کوئی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے نا، تو صرف اور صرف کون؟ اللہ سبحانہ اللہ. یارو دنیا کے اندر جس نے خیر کا اور بھلائی کا کام کرنا نا، جس نے بھی دنیا کے اندر، صرف اللہ کی توفیق، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں، جس نے یہ جگہ دی نا، اللہ کی توفیق سے. جس نے اس کے لیے محنت کی، اللہ کی توفیق سے. خرچ کیا، اللہ کی توفیق سے. اس میں کسی طرح سے بھی جس نے کوئی حصہ ڈالا نا، صرف اللہ کی توفیق ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق بھی دے اور اللہ قبول بھی فرما لے. توفیق دے تب بھی اس کی شان، نہ دے تب بھی مالک ہے. قبول کرے تب بھی مالک ہے، نہ کرے تب بھی مالک ہے. اللہ اکبر. قیامت کے دن جس نے بھی جنت میں داخل ہونا نا، اللہ کی رحمت پر ہونا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کرے جن کو اللہ اپنی رحمت پر جنت الفردوس کا مہمان بنائے گا. آمین میں بھی آپ کا ہاتھ تنگ لگ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں. آج سارے آمین نہ کہو، جیسے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کی کوئی شہادت کی دعا کر دی. ابھی تو میں نے بات شروع ہی نہیں کی، تو ڈرے ڈرے آمین کہہ رہے ہو. سارے کہو کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے.
गुजारिश ये है कि देखिए, मैंने जो आपके सामने चंद बातें अर्ज करनी ना, सबसे पहले मेरी गुजारिश, मस्जिद। मस्जिद किसको कहते हैं? मस्जिद कहते हैं सजदे की जगह। साजिद, साजिद किसको कहते हैं? सजदा करने वाले को। मसजूद, जिसको सजदा किया जाता। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूं, कोई भी शख्स, किसी का घर है ना, मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, किसी का आवाज़ आई कि वो घर में नहीं है, कभी आवाज़ आई वो आराम कर रहा है, कभी किसी ने कहा वो खाना खा रहा है, किसी ने कहा वो सो रहा है, किसी ने कहा आपने वक़्त नहीं लिया, किसी ने कहा आप बेवक़्त आ गए, किसी ने कहा यार ये आधी रात को घर पर आने का वक़्त है। ये जिस मालिक का घर है ना, 5 वक़्त उस मालिक की तरफ से ऐलान होता है, हय्य अलस सलाह, घर में आया, मेरे घर में। या अल्लाह सिर्फ 5 वक़्त नहीं, फरमाया 5 वक़्त भी और 24 घंटे में जब भी इस घर में आए, मालिक से मुलाकात हो जाएगी या टाइम लेना पड़ेगा? है नहीं? उस मालिक का कोई मसला आराम का, कोई नींद का, कोई सोने का, कोई जागने का, कोई खाने का, कोई पीने का, सुबहान अल्लाह का माना ये है, ये सब कमज़ोरियों से मालिक क्या है? पाक। एक वक़्त आता है बंदा तंग आ जाता है कि यार इसको किसी तरह समझा, हर वक़्त इसने तो मेरा दरवाज़ा ही उखाड़ दिया, मैंने इसके लिए अच्छा दरवाज़ा खोला है। ये माल के कायनात है, जितना उसके घर की तरफ रुजू करते हैं ना, उतना वो ज़्यादा खुश होता है। मेरे भाई, मस्जिद महल्लों में बनाना, अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मसाजिद बनाओ। फिर हदीस है कि उन मसाजिद को आबाद करना, इनकी सफाई, इनके अंदर खुशबू, जुमा, दर्स, नसीहत, तरबियत, ये सारा मस्जिद का हक है। तुम अल्लाह के घरों को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। अपने को मस्जिद के साथ जोड़ना और अपनी औलाद को, दोस्त अहबाब को अल्लाह के घर के साथ जोड़ना, मस्जिद के साथ। अल्लाह अकबर। आप गए ना मदीना के अंदर, सबसे पहले आपने तरजीह बुनियाद पर जो काम किया ना, वो क्या बनाया? अल्लाह का घर, मस्जिद। मस्जिद नबवी उसको कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और मस्जिद एक घर है अल्लाह का जिसको बैतुल्लाह कहते हैं। कमाल की बात है, एक नमाज पढ़े ना उस घर के अंदर तो सवाब कितनी नमाजों का? 1,00,000 नमाज का सवाब। कितनी नमाजों से? मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज पढ़े तो कितना सवाब है? 1,000 नमाज का सवाब है, 1,000 का। अल्लाह की ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? अल्लाह का घर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी इस्तात पर अल्लाह का घर बनाएगा ना, खाल के कायनात जन्नत के अंदर उसका घर बनाएगा अपनी शान पर। किस पर बनाएगा? हाँ जी, बंदा बनाएगा अपनी इस्तात पर। एक हदीस में है कि चिड़िए के घोंसले के बराबर, हालांकि ये मुमकिन नहीं है मकसद थोड़ा सा छोटा सा घर भी, इतना बड़ा अमल है अल्लाह के घरों का बनाना और उनका आबाद करना।
اللہ اکبر سبحان ربی۔ میرے بعد پھر احترام بھائیوں، اللہ کا گھر دیکھ کے ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال بتایا نا، بندے کی پہچان جو ہوئی ہے نا نفاق اور ایمان کی، اس کی بنیاد بھی مسجد اور نماز بنی۔ دیکھو نا، صحابہ کا دور ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نہیں آیا، عذر نہیں ہے، بیمار نہیں، سفر پر نہیں، کیا سمجھا جاتا؟ اس کو روکا ہوگا کس نے؟ اس کے نفاق نے۔ اسی طرح سے دوسرا، بغیر وجہ کے اگر کوئی جہاد سے پیچھے رہ جاتا، کیا سمجھا جاتا کہ اس کو روکا ہوگا تو کس نے؟ اس کے نفاق نے۔ مجھے یاد نہیں ہے، اہل علم میرے بھائی علماء بیٹھے ہیں، مجھے یاد نہیں، کوئی مثال میرے علم میں نہیں ہے میں اس کو بیان کروں۔ نبوت والی ہستی کا دور ہے اور کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو نا، میرے علم میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، نمازی نہ ہو۔ ایسا تو ہوگا، ایمان والے تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے نا، نفاق والے بھی آ کے صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی مجبوراً نماز پڑھتے، لیکن ممکن نہیں تھا کوئی شخص کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھے، اور وہ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، فرضی نماز تصور نہیں تھا میرے بھائی، مسلمان اور اسلام۔ آج میرا حال ہے، ہفتوں گزر جاتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہوں تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں تو پانچوں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ میرا حال یہ ہے، آج میں اس انداز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، قرآن کو کھولے ہفتوں گزر جاتے ہیں، میں قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں، نہ نماز کی پرواہ، نہ جمعے کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ، اور ہوں کون میں؟ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیں بن گئی ہیں، تکبیر ہو چکی ہے، نماز شروع کرنے لگے ہیں، مسجد کے اندر مصلی پر آپ کھڑے ہیں، صفوں کو سیدھا کروا رہے ہیں۔ نبوت والی ہستی نے فرمایا کہ دیکھیے صفوں کو سیدھا کر لو، مل کے کھڑے ہونا، صف کا سیدھا کرنا، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا۔ تم صفوں کو سیدھا کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا کر دے گا، تم صفیں ٹیڑھی کرو گے، تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فرضی نماز کی صف کی بات کرو، کہتے ہیں ہم صف بندی کا اتنا اہتمام کرتے، اگر کسی شخص نے تیر سیدھا کرنا ہوتا نا، وہ صف میں آ کے کر سکتا تھا، اتنی صف سیدھی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے بڑا ہی غور کیا، آپ بھی غور کر لیں، کوئی بھی عمل بیان کیا نا، نماز کو بیان کیا تو ساتھ جہاد کو بیان کیا، کتاب اللہ کو بیان کیا تو جہاد کو بیان کیا، حج کو بیان کیا تو جہاد کو بیان کیا، صدقے کو بیان کیا تو جہاد کو بیان کیا، افطاری کو بیان کیا تو جہاد کو بیان کیا، بیت اللہ کو بیان کیا تو جہاد کو بیان کیا، لیلۃ القدر کی رات کو بیان کیا تو جہاد کو بیان کیا۔ کوئی عمل لے کہ جہاں پر کوئی عمل بیان ہو رہا ہے، ساتھ اللہ کے راستے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ بیان ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات کو دو صفیں بڑی پسند لگتی ہیں، ایک وہ صف جو فرضی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر بنائی جاتی ہے، اور دوسری وہ صف جو میدان مقتل کے اندر دشمن کے مقابلے میں بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کو دونوں صفیں پسند ہیں، اللہ ہمیں دونوں صفوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
خالق کائنات کتاب اللہ کے اندر فرماتے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اس صف کے لیے بھی اسی طرح یہاں مرصوص کا لفظ ہے نا قرآن کے اندر. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے لیے صف بناؤ جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں. ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم نہیں، اللہ کے فرشتے کس طرح صف بناتے ہیں؟ فرمایا یترصصون، چونا گاج. حدیث کے اندر بھی اس فرضی نماز کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا اور جہاد کی صف کے اندر قرآن کے اندر بھی یہی استعمال ہوا. میں کبھی پھر اپنے سے سوال کرتا ہوں میرے بھائی، ہم سنتے تھے پڑھتے بھی تھے، آپ اہل علم سے ساری زندگی سنا ہے. اللہ اکبر، مجھے تصور نہیں تھا، میری عقل سے بالا تر ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کی نہیں، کہ ہماری زندگیوں کے اندر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جہاد اور نماز کا اہتمام کرنے والے، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے دنیا کے اندر ایک عجیب تاریخ رقم کریں گے. جس طرح آپ نے کشمیریوں کے حوالے سے سنا، جب سے امت بنی ہے نا، جب سے امت، چلے امت نہیں، جب سے انسانیت بنی ہے، اس کی مثال نہیں مل رہی کہ ایک بندے نے اذان شروع کی، دشمن نے اس کی چھاتی پہ فیر مارا، جہاں اس نے چھوڑی اگلے نے شروع کر دی. 22 بندے شہید ہو گئے. 22 میں نے لا الہ الا اللہ پر فیر کھایا. 22 بندے اذان کہتے ہوئے اذان کے دوران شہید ہو گئے. اس کی مثال نہیں، دنیا کے اندر مثالیں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے آج دنیا کے اندر بڑیاں کمیوں کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے، لیکن یہ بھی تو اسی دور کی مثالیں نا، آج کے لوگوں کی مثالیں نا، آج کے کلمہ پڑھنے والوں کی مثالیں. وہ بھی تو مسجد ہے نا جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. لوگوں نے کہا فلسطینیوں کہ آپ دیکھیں اس قدر شہادتیں پیش کر رہے ہیں، آپ اس سرزمین کو چھوڑ دو. انہوں نے جواب کے اندر کہا ہم سرزمین چھوڑ دیتے ہیں، صرف ہمیں بتاؤ کہ مسجد اقصی کے اندر، قیام کے اندر شہادت کون پائے گا، رکوع کے اندر شہادت کون پائے گا، سجدے کے اندر شہادت کون پائے گا، تشہد کے اندر شہادت کون پائے گا، وہاں پر کون ہوگا جو مسجد اقصی کے اندر شہادت پائے گا. ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں یہ تو بتاؤ اللہ کے گھر کا دفاع کرنے والا کون ہوگا. مسجد میں سمجھتا تھا صرف سجدے کی حد تک ہے، میں سمجھتا تھا قیام کی حد تک ہے، میں سمجھتا تھا جمعے کی حد تک ہے، میں سمجھتا تھا نصیحت کی حد تک ہے، میں سمجھتا تھا درس کی حد تک ہے. مجھے کیا خبر تھا کہ مسجد، اس کے دفاع کے لیے کبھی لاکھوں شہادتیں بھی پیش کی جاتی ہے. مجھے کیا خبر تھا نبوت والی ہستی نے مسجد بنائی جہاں پر جمعے کا پڑھنا تھا، جہاں پر سجدے کا کرنا تھا، جہاں پر درس کا دینا تھا، جہاں پر اصحاب صفا کا ٹھہرنا تھا، جہاں پر آ کے لوگوں کا کلمہ پڑھنا تھا. سب سے پہلے تربیت گاہ تھی. اگر جہاد کی ٹریننگ اور تیاری کہاں پر ہوتی تھی؟ صحابہ کہتے رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر. نماز تو مسجد کے اندر، قرآن تو مسجد کے اندر، جہاد کی تیاری تو مسجد کے اندر. اگر لشکر نکلا تو مسجد سے، اگر فیصلہ ہوا تو مسجد کے اندر، اگر لوگ جمع ہوئے تو مسجد کے اندر، اگر بیگانے جمع ہوئے تو مسجد کے اندر. یہاں تلک وہ مسجد جہاں پر اگر بیٹھی نبوت والی ہستی کو تلاش کرتے، کوئی شخص آتا پوچھتا مدینہ کے اندر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہے، لوگ کہتے کہ وہاں پر تشریف فرما ہوں گے. ابھی کہتا میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا. میں حیران ہوا وہ نبوت والی ہستی کچی مسجد ہے، چٹائی پر مٹی پر تشریف فرما ہے. میں حیران ہوا نبوت والی ہستی مسجد کے اندر چٹائی پر تشریف فرما ہے. آپ کا زیادہ وقت گزرتا تو کہاں؟ مسجد کے اندر. اللہ اکبر. میں کبھی سوچتا ہوں، آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے نا، وہ شخص جس کا پورا خاندان شہید ہوا، شہید نہیں ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جس وقت وہ ذرہ ذرہ ہو گیا نا تو وہ دوڑا مٹھائی لینے کے لیے. لوگ حیران ہو گئے شاید یہ اپنے حواس کھو گیا ہے. اس کے والدین، اس کے بیوی بچے، پورا جو بھی انسان کی دنیا ہے
किसी ने उससे पूछना चाहा, उसने कहा मैं इस वजह से मिठाई तकसीम नहीं कर रहा कि ये सक इन शहादतों पर, मैं तो इस बात पे मिठाई तकसीम कर रहा हूँ मैं क़यामत के दिन अर्श वाले रब के सामने कह सकूँ कि अगर अल्लाह मस्जिद अक्सा का, बैतुल मुक़द्दस का मैं दिफा नहीं कर सका तो मैं कम से कम ये तो कहूँगा कि मेरे पास जो था मैंने तेरे घर के दिफा के अंदर कुर्बान कर दिया था। कभी देखना मेरे भाई, बाबरी मस्जिद की खातर दिफा के अंदर कितनी शहादतें हैं, और देखें दुनिया कुफर को जिन चीज़ों की बहुत सख्त तकलीफ़ है उनके अंदर किताबुल्लाह भी है, कुरान भी है और मस्जिद भी है। देख लो आज ये लानती शख्स जो इंडिया का वज़ीर आज़म है, उसने बाबरी मस्जिद की जगह पर क्या बनाया, मंदिर तामीर किया। इसका मकसद कि काफिर जो होता है वो किसी भी शक्ल में हो, वो यहूदी की शक्ल में हो, सलीबी की शक्ल में हो, हिंदू की शक्ल में हो, बुद्ध की शक्ल में हो, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी तो किसकी, अल्लाह के कुरान की होगी, नबूवत वाली हस्ती की होगी और मस्जिद की होगी। जो कलमा पढ़ने वाला होगा उसकी सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी तो तौहीद के साथ उसकी मोहब्बत होगी, तो नबूवत वाली हस्ती के साथ उसकी मोहब्बत होगी, तो किताबुल्लाह के साथ उसकी मोहब्बत होगी, तो बैतुल्लाह के साथ उसकी मोहब्बत होगी, तो अल्लाह के घर के साथ पूरी इंसानियत को। कल नहीं सदियां गुजर गई, आज भी दुनिया के अंदर देख लो, रशिया का जब जोर चढ़ा था पाबंदी किस बात पर थी, तुम मस्जिद नहीं बना सकते, तुम अदान नहीं कह सकते, तुम किताबुल्लाह की तलावत नहीं कर सकते, तुम रात का क़याम नहीं कर सकते, तुम रमजान का रोजा नहीं रख सकते, वहां पर हज के लिए निकल सकते, वहां पर भी देख ले पाबंदी लगी। तो किस पर, अल्लाह के घरों पर, मस्जिदों पर पाबंदी लगी। और देखे जिस वक्त जिहाद की तलवार चली, खाल के कायनात ने मुसलमानों को फतह दी, वो 7 रियासतें, और देखे आजाद होने के साथ सबसे पहली तरजीह क्या थी, अल्लाह के घर का बनना। सबसे पहली तरजीह क्या थी, अजान का कहना। सबसे ज्यादा तरजीह किस बात पे थी, किताबुल्लाह का पढ़ना। तरजीह किस बात पे थी, हज के लिए निकलना। तरजीह किस बात पे थी, जिहाद में शरीक होना। देख लो रियासतों को अल्लाह ने आजाद दिया, उनका मसला दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रोना बिजनेस और नौकरी नहीं था। अगर सबसे बड़ा मसला बनाया तो खालिक कायनात के घरों को बनाया। सबसे ज्यादा खुशी भी इस बात की थी, आबादकारी भी इस बात की थी। आज तो अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानियां दे दी, उसका हम पर कितना बड़ा एहसान है, उसका फजल है। आज दुनिया के अंदर टकराव की दुनिया, मेरे भाई आप किसी जगह पर भी अगर गौर करेंगे ना, आज भी टकराव की दुनिया है ना। न मसला फलस्तीन, न मसला कश्मीर, न मसला अफगानिस्तान, न पाकिस्तान। दुनिया के अंदर जितने भी मसले हैं, सबसे बड़ा अगर दुनिया के अंदर कोई मसला चल रहा है, आज भी देख लें, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर पाकिस्तान की सारी दुनिया को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ की सबसे बुनियादी वजह क्या है, आप जानते हैं। कल जिस वक्त आपने अल्लाह के इस घर को बनाया था, और देखिए इस वक्त जब आपने इस मुल्क को बनाया था, तो मुल्क पाकिस्तान बनने के साथ दुनिया की शायद के सबसे बड़ी अगर हिजरत हुई है, तो देखिए उसके वक्त बनने के वक्त अगर शहादतें हैं जिनकी तादाद लाखों के अंदर है, तो उस कफियत हालत के अंदर, और देखिए सबसे ज्यादा उस वक्त जो नारा गूंजा, हर ज़बान पे सिर्फ एक ही नारा था। वो नारा क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या। ऐसा मेरे भाई आवाज बह जा रही है, काफिर पहले